الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وفي موضع آخر وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سب سے پہلے اس رب العالمین کی تعریف و توصیف بیان کرنی ضروری ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء اور رسل اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجے اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں،
میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور دنیا کی ساری مخلوقات جو جاندار ہیں یہ تو بے انتہا ہیں، ان کا کوئی حساب نہیں ہے۔ جو جاندار مخلوقات ہیں وہ بھی بے شمار ہیں۔ ساری جاندار مخلوقات ایک چیز میں سب مشترک ہیں، یعنی کھانا اور پینا۔ اللہ رب العالمین نے جن کو زندگی دی ہے، جن میں جان ہے، وہ کھانے اور پینے کی محتاج ہیں۔ سب کا کھانا پینا بھی الگ ہے، موسم کے حساب سے، علاقے کے حساب سے، ان کی جنس کے حساب سے، لیکن اللہ رب العالمین سب کو روزی دیتا ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے ایک سورہ ہود کی ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کوئی بھی چلنے والا جانور نہیں ہے، یعنی جو بھی زمین پر چلتا ہے، اسے کیا پتہ لگا؟ جاندار چلنے والا جانور ہے۔ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مگر اس کی روزی کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین سب کو روزی دیتا ہے، جتنے جاندار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ کی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ نے اس میں کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز مکمل ہو جائے، نماز پڑھ چکو، فارغ ہو جاؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ دیکھیے روزی تلاشنے کو اللہ رب العالمین نے اللہ کا فضل کہا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو گویا کہ مال اور دولت کمانا، روزی تلاشنا یہ غلط نہیں ہے، روزی ہمیں تلاشنا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اللہ کا فضل کون سا ہے؟ بھائی حرام روزی تلاشنا یا حلال روزی تلاشنا؟ حلال روزی ہم تلاشیں وہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں حلال چیز اور پاکیزہ چیز ہی کھانے کا حکم دیا ہے۔ ہر وہ گندی چیز جس سے انسان نفرت کرے، آپ دیکھیے آدمی کھانا کھاتا ہے، روٹی ہے، چاول ہے، دال ہے، گوشت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں بھلے ایک انسان نہ کھائے، اگر وہ مومن ہے، اس کا ایمان ہے کہ ساری چیزیں حلال ہیں، پاکیزہ جانور سے کھایا جائے، حلال جانور جو ہیں، تو بھلے وہ نہ کھاتا ہو لیکن دوسروں کو کھاتے ہوئے دیکھ کر وہ کراہت محسوس نہیں کرے گا۔ لیکن ہر وہ چیز جس سے انسان کراہت محسوس کرے وہ گندی ہیں، خبیث ہیں، وہ ان کو نہیں کھانا چاہیے۔ مثال چھوٹی موٹی دیکھ لیجئے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، زردہ ہے، تمباکو ہے، دیکھ لیجئے، یہ گندی چیزیں ہیں، یہ ناپاک ہیں، یہ ان کو نہیں کھانا چاہیے، بھلے اس کے لیے کتنے ہی تعویلات کرو، گندی ہیں، حرام ہیں، ناپاک ہیں، دوسرے انسان نفرت کرتے ہیں، چاہے ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، سب میں ایسے پاکیزہ نفس مل جائیں گے کہ بیڑی نہیں پینے دیتے ہیں۔ دیکھیں بسوں میں، گاڑیوں میں جرمانہ ہے اس کے اوپر، ہر جگہ نہیں پی سکتے ہو۔ سگریٹ، یہ تمباکو، زردہ، یہ جو جس کو ہم حلال کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، جائز ہے، کھانے میں کیا حرج ہے، ان کو بھی نہیں کھا سکتے ہو ہر جگہ، آپ کو بھگا دیں گے ڈانٹ کر کے، جرمانہ ہوگا، لوگ منہ بناتے ہیں ان کے سامنے کھاؤ تو یہ سب گندی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسلم شریف کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب طیب ولا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی کو پسند کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ رب العالمین نے مومنوں کو بھی انہی چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے جن کے کھانے کا حکم اس نے رسولوں کو دیا تھا۔ پھر کہا فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ نے قرآن میں رسولوں کو خطاب کر کے کہا کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ وقال عز وجل، اور پھر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم
پاکیزہ چیزیں کھاؤ، جو ہم نے تم کو روزیاں دی ہیں وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اب دیکھیے اللہ نے دونوں کے لیے طیبات کہا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمباکو، بیڑی، گٹکا، سگریٹ، یہ ساری چیزیں طیب ہیں کیا؟ کوئی شمار کرے گا؟ کوئی کہے گا طیبات میں شامل کرے گا؟ ہر آدمی جو کھاتا نہیں ہے نا بہت برا منہ بناتا ہے کہ کیا کھا رہا ہے، یہ پچ پچ تھک رہا ہے، بڑی گندی عادت وہ سمجھے گا، اس کو نفرت ہوگی۔ اور بعض لوگ تو کیا اپنے پاس سے بھگا دیتے ہیں جو زیادہ سخت ہوتے ہیں کہ بھئی جا ادھر ہٹ، چل یہاں سے، جا دور کھا۔ تو میرے بھائیو یہ گندی چیزیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا پاکیزہ چیزیں کھانے، دیکھنے میں کہ معمولی چیز ہے، آج عام طور سے لوگ کھا رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کیا، اللہ کے رسول نے آگے ذکر کیا، ثم ذکر الرجل، پھر ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، لمبا سفر۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ایک لمبا سفر کہا جائے تو سب کے ذہن میں یہی آتا ہے، کہاں بھائی عرب کا سفر، سمندر پار کر کے جانا پڑتا ہے، اور وہ مقدس جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں انسان جاتا ہے اگر وہ واقعی اگر حج کے سارے شرائط کو پورا کرے تو وہ ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو جب یہ حدیث بیان کی جاتی ہے تو عام طور سے سارے محدثین، سارے علماء، سب کا ذہن یہی جاتا ہے کہ بھئی خانہ کعبہ سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ تو کہا یطیل السفر، لمبا سفر کر کے جاتا ہے، اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، بکھرے ہوئے بال، بڑا گندا، گرد و غبار سے اٹا ہوا۔ ارے بھائی آج تو پلین میں جاتے ہیں، آج تو آدمی فریش ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، بند گاڑیاں ہیں، اے سی والی گاڑیاں ہیں، لیکن اس زمانے میں اونٹوں پر، گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے، پیدل جایا کرتے تھے، گرد و غبار میں اٹ جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کا نقشہ کھینچا صحابہ کرام کو سامنے رکھ کر کے، اس زمانے کے لوگوں کو سامنے رکھ کر کے، تو کہا کہ پراگندہ سر، بال بکھرے ہوئے، ارے موٹر سائیکل چلا کر کے ابھی آؤ، ہے نا، جہاں کچا روڈ ہو تو بال ہوں، بڑے بڑے بال بکھر جاتے ہیں، گرد و غبار داڑھیوں میں، بالوں میں سب دھول آ جاتا ہے۔ تو وہ قیاس کر لیجئے آپ۔ تو کہا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا لیتا ہے، یا ربی یا ربی، کیا کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اور حالت کیا ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرام، وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرام فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ کہا حالت یہ ہے، ہاتھ تو اٹھا لیا اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں، یا ربی تو کر رہا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور حرام ہی میں اس کی پرورش ہوئی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو ایسے آدمی کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ میرے بھائیوں یہ ہر چیز میں ہے، ساری عبادات میں ہے، یہ صرف دعا ہی نہیں ہے، یہ حج کا گویا کہ نقشہ ہے۔ کتنا دور سفر کر کے گیا ہے وہ، مسجد کے لیے ہم آتے ہیں تو کیا جتنا دور سے آدمی چل کر کے آتا ہے ہر قدم پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ گھر سے وضو بنا کر کے چلے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو ہر قدم پر اس کا ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو آپ کتنا دور کا سفر کر کے گیا ہے، تو دیکھیے حرام کی کمائی ہے تو خانہ کعبہ میں بیٹھ کر دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا نہیں سنتا ہے۔ میرے بھائیوں حرام کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں۔ لوگ کہہ سکتے ہیں نا کہ آدمی کوشش کرتا ہے، حرام کماتا ہے تو بھی محنت کرتا ہے۔ ارے محنت تو سب چیز میں ہے، چوری کریں گے تو بھی محنت ہے، ڈاکہ ڈالیں گے تو بھی محنت ہے، راہزنی کریں گے، لوٹیں گے کسی کو تو بھی محنت ہے، کسی طریقے سے کرو محنت ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، حرام چیز اللہ کا فضل تھوڑے ہے، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ طلب الکسب بعد الفریضہ فریضۃ، یعنی حلال، حدیث ہے کہ حلال روزی کا کمانا فرض نمازوں کے بعد، کہا کہ یہ کیا آدمی پر فرض ہے، یعنی حلال روزی تلاشنا فرض ہے انسان پر، وہ بیٹھا نہ رہے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کے۔ تو آدمی حلال کماتا ہے، حرام سے بچتا ہے، تو یہ سمجھیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی اس پر بہت بڑا فضل ہے اس کے اوپر۔
اللہ کا ایک انعام ہے کہ آدمی ہر چیز میں حلال حرام کا دھیان رکھتا ہے۔ آج بہت سارے حرام کی بہت ساری شکلیں ہیں، لیکن جیسے بھائی سود بھی حرام ہے، سود بیاج بھی حرام ہے، چوری کرنا بھی حرام ہے، غلط طریقے سے مال کو بیچنا بھی حرام ہے، قرض لے کر کے نہ دینا بھی حرام ہے، یہ سب حرام کی شکلیں ہیں۔ خیانت کرنا بھی حرام ہے۔ اور کچھ چیزیں نا جو آج کے زمانے میں رائج پا گئی ہمارے بیچ میں، ہمارے بہت سارے نوجوان ملوث ہیں۔ آج کل کرکٹ کا ٹورنامنٹ چلتا ہے، بہت سارے بچے ہمارے پیسہ لگاتے ہیں، ڈریم 11 کے نام سے جو ایپس آتا ہے نا، لوگ اس میں پیسے لگاتے ہیں، بچے ہمارے کھیلتے ہیں بہت سارے۔ میں نے جوا کی کوئی بھی شکل ہو، یہ ساری چیزیں نا، سٹا ہے، جوا، یہ ساری شطرنج وغیرہ میں جو پیسہ لگایا جاتا ہے، یا کرکٹ کے ٹورنامنٹ میں جو پیسہ لگایا جاتا ہے کسی بھی شکل میں، یہ سب حرام ہے، یہ سب سٹے میں آتے ہیں، جوئے میں آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کیا ایمان والو، شراب، جوا اور وہ استھان، وہ جگہ جہاں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور فال کے تیر، یہ سب گندے ہیں، ناپاک ہیں، شیطانی کام ہے، تو مسلمانوں تم ان سے بچو، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ تو یہ جو ہم لگاتے ہیں پیسے نہ کسی بھی شکل میں ہوں میرے بھائیوں، یہ سارے حرام ہیں۔ اور آپ ایک چیز کا دھیان رکھیے کہ جب حرام ہم کھائے پیئیں گے تو یہی نہیں کہ ہماری ساری دعائیں برباد ہو جائیں گی، ساری عبادات برباد ہو جائیں گی، ہمارا کچھ قبول نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم حرام کھائیں گے تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کل لحم نبت من السحت اولا بالنار، ہر وہ گوشت جو حرام سے اگے، حرام سے پلے، وہ جہنم کی زیادہ حقدار ہے۔ وہ جسم جہنم میں نہیں جائے، جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو۔ میرے بھائیوں، ہم حرام خود کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اور جب حرام کمائیں گے اپنے بچوں کو وہی کھلائیں گے۔ ہمارے دعائیں، یہی نہیں کہ ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوں گی، بلکہ ہماری اولاد نافرمان ہوگی، ہمارے بچے نالائق ہوں گے، ہماری بیویاں ہماری بات نہیں مانیں گی۔ ایک بات سلف کا قول ہے نا، انی لعاصل معصیتا انی لعاصل اللہ فعارف ذالک فی خلقی دابتی و خادمی۔ یہ بات سلف کا قول ہے کہ جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو میں اس کو نا اپنے جانوروں اور اپنے نوکروں کی عادتوں سے پہچان لیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی میرا جانور سواری کا ہے، وہ بدکتا ہے، مجھے بیٹھنے نہیں دیتا ہے، مجھے گرا دیتا ہے، میرے نوکر چاکر ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں۔ آج ہمارے کتنے کاروبار ہیں، ہم کاروبار میں حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، اور ہم پھر سوچتے ہیں کہ ہماری بیوی کیوں نافرمان ہے، بدخلق کیوں ہے، بد کردار کیوں ہے، آوارہ کیوں ہو رہی ہے، ہماری بیٹیاں آوارہ کیوں ہو رہی ہیں، ہمارے بچے آوارہ کیوں ہو رہے ہیں۔ ارے حرام کھلاؤ گے، حرام میں پرورش ہوگی تو بچے آوارہ نہیں نکلیں گے، لڑکیاں ہماری آوارہ نہیں ہوں گی کیا؟ حرام کھلا رہے ہیں بھائی۔ صحابہ کرام ہمارے اسلاف دیکھیں کتنا بچتے تھے، اور کس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، نافرمانی کرتا ہوں۔ نافرمانی میں ساری چیزیں آ گئی، چھوٹی بھی نافرمانی اور بڑی بھی نافرمانی، جبکہ ہمارے سلف تو حرام چیزوں سے بہت زیادہ بچتے تھے، لیکن دیکھیے کہہ رہے ہیں میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کو پہچان لیتا ہوں فوراً، اپنے جانور کی عادت میں، اپنے بال بچوں، نوکروں چاکروں کی عادت سے پہچان لیتا ہوں۔ ارے ہمارے بچے نافرمان ہیں، نالائق ہیں، ہماری بات نہیں مانتے ہیں، دین کی طرف نہیں آتے ہیں، روزہ نماز نہیں کرتے ہیں، ہمارا دل روزہ نماز میں نہیں لگتا ہے۔ کیوں نہیں لگتا ہے؟ غور کیجئے، جو ہم کماتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ یہ جسم جو اتنا موٹا تازہ ہے کہیں حرام سے تو نہیں پلا ہے؟ کیوں نہیں لگتا ہے دل حلال کاموں میں، جائز کاموں میں، روزہ نماز میں کیوں نہیں لگتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں حرام سے بچنا چاہیے۔ یہ دنیاوی نقصان ہے، آخرت میں جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لیکن میرے بھائیوں یہ دنیاوی نقصان ہے، دنیا کا نقصان ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس کا اثر کہاں تک جائے گا۔ بہت سارے لوگ معاملہ کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، اب اس میں نا چور دروازہ تلاشتے ہیں کہ کسی طریقے سے راستہ ڈھونڈ لیں، نکل آئے راستہ یہ کام کرنے کے لیے۔ ارے مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کی پہچان یہ ہے
کہ اگر شک ہو جائے نا تو اس کو چھوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے تو ایک کھجور مل گیا آپ کو، راستے میں کھجور، تو آپ نے کہا لولا ان تکون من الصدقۃ لاکلتها، بھائی راستے میں پڑا ہے، کہیں سے چورایا تھوڑے ہے یا کسی صدقہ کے مال میں سے نہیں اٹھایا ہے، راستے میں پڑا ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں اگر مجھے یہ شک نہ ہوتا، یہ خدشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کا مال ہوگا، صدقہ میں سے یہ کھجور ہوگا، لاکلتها، تو میں اس کو کھا لیتا، جبکہ راستے میں پڑا ہوا ہے بھی، لیکن آپ کتنا بچ رہے ہیں کہ مجھے شک ہے۔ ارے عالم الغیب والے کہاں گئے بھائی، جو کہتے ہیں اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں، سب جانتے ہیں، کھجور اٹھا رہے ہیں، کھجور سامنے پڑا ہوا ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں مجھے اندیشہ نہ ہوتا نا، مجھے یہ شک نہ ہوتا کہ کیا پتا صدقے کا ہو تو میں کھا لیتا اس کو۔ آپ کھا لیتے اٹھا کر کے، صدقے کا نہیں، یا اٹھا لیتے کہ ڈال دیتے، کہ یہ کیوں کہتے، لیکن دیکھیں کہاں علم غیب۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھایا۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا نا کہ حدیث میں آپ نے کیا فرمایا، ما یریبک الی ما لا یریبک، کہا شک و شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دو، ان چیزوں کو اپناؤ جن میں شک و شبہ نہ ہو۔ دیکھیے آپ کلیئر کیا کہتے ہیں، شک و شبہ ہے نا تو چھوڑ دو، اب اس میں کیا سوال نہ کرو کہ ارے ایسا ہے ویسا ہے، ایسا ہے ہوتا ہے اس میں، ارے شک ہو گیا نا تو مومن کی پہچانے کی چھوڑ دے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، یعنی بہت سارے حلال واضح ہیں، بہت سارے حرام واضح ہیں، ہاں کچھ چیزیں دونوں کے درمیان شبہ والی ہیں کہ حلال ہیں یا حرام ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، یعنی اہل علم ہی جانتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، پھر آپ فرماتے ہیں جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو حرام میں واقع، شبہ والی چیز میں واقع ہو گیا وہ حرام میں واقع ہو گیا۔ دیکھیے آپ بھائی، شبہ اگر ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے تو اب ایمان کا تقاضا یہ ہے، تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ بالکل ہاتھ نہ لگاؤ، بچ جاؤ۔ ارے بھائی حلال ہوا تو ایک حلال چیز سے بچ گئے ہیں، اس میں غلط کیا ہے بھائی؟ حلال چیز سے اگر وہ حلال ہوا، شک ہے حلال ہے، وہ جائز ہے، وہ تو آپ نے ایک جائز چیز کو چھوڑ دیا ہے نا، گناہ تھوڑے کیا ہے۔ اور اتفاق سے اگر وہ حرام نکلا تو آپ نے تو کھا لیا، تو حرام میں تو پڑ گئے نا۔ تو شبہ والی چیز سے بچنے میں اسی لیے فائدہ ہے کہ حلال ہے، جائز ہے، تو آپ نے ایک جائز چیز کو چھوڑا، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے کھا لیا ناجائز ہے تو حرام ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اپنی دین کو بچا لیا۔ عزت کو کیسے بچا لیا؟ عزت کو یوں بچا لیا کہ اب کچھ لوگ تو اس کو حرام سمجھتے ہیں، کچھ لوگ حلال سمجھتے ہیں۔ اب تمباکو کو کچھ لوگ کہتے ہیں کیا مکروہ ہے، کھا سکتے ہیں، اتنی بڑی قباحت نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو حرام سمجھتے ہیں نا، تو کہتے ہیں نا دیکھو نا کتنا کھاتا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو عزت تو خراب ہو رہی نا بھائی، عالم کھا رہا تو اور خراب ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر حرام ہے، آپ کے خیال میں حلال ہے، تو جو حرام سمجھتے ہیں وہ تو پیٹھ پیچھے باتیں کریں گے یہ حرام ہے اور یہ کھا رہا ہے، دیکھو حرام چیز کھا رہا ہے، تو عزت خراب ہو رہی ہے۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ شک و شبہ والی چیزوں سے بچ جائے۔ صحابہ کرام کے واقعات بار بار سنتے ہیں کہ بھائی کتنا زیادہ بچتے تھے، وہ اسی لیے بچتے تھے کہ ہمارا خون اور گوشت نہ حرام چیز سے نہ پلے، جہنم سے بچ جائیں ہم۔ ابو بکر کا واقعہ بارہا سنے آپ کہ بھائی یہ غلام ان کا تھا جو کما کر کے لایا کرتا تھا، کما کر کے لایا، آپ کو دیا، آپ نے کھا لیا۔ بھائی ہمیشہ لایا کرتا تھا، حلال چیزیں کھاتے تھے، ایک دن لایا تو غلام کو شک تھا نا، اسی لیے ذکر کر دیا۔ لیکن کھانے کے بعد کیا کہا؟ امیر المومنین پتہ ہے میں نے کیا لایا ہے، میں کہاں سے لایا ہوں؟ کہا مجھے کیا پتا؟ کہا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں کہانت کی تھی، جھوٹی موٹی، میں نے کچھ باتیں بتا دی تھی کہ تیرے ساتھ ایسا ہوگا، کہانت کی تھی۔ کہا کہ آج وہ ملا تو اس نے مجھے دیا، اس کی اجرت وہی میں نے دیا ہے۔ دیکھیے تو کہانت تو حرام چیز ہے نا، کہانت کرنے والا کاہن وہ غلط سلط باتیں بتاتا ہے، تو اس نے جھوٹی موٹی کہانت کی تھی، تو مزدوری اس نے دیا آج اس کو، اب کھا لیا
تو دیکھیے منہ میں انگلی ڈالا نا، جو کھایا تھا سارا قے کر دیا۔ دیکھیے صحابہ کرام انجانے میں کھا لیں، حالانکہ انجانے میں کھا گئے تھے، قے کرنا کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن انجانے میں کھا لیں صحابہ کرام تو اتنا حرام چیزوں سے بچتے تھے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہے نا جلدی سے لکھ پتی کروڑ پتی بن جائیں۔ ارے بھائیو، اللہ رب العالمین نے نا روزی اپنی ذمہ لی ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ ہی جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یہ تقدیر کا معاملہ ہے۔ ہاں آپ کوشش کیجئے، کوشش کرنے کا حکم ہے، اور یہ دھیان میں رکھیے کہ اللہ رب العالمین کبھی سب کو ایک جیسا نہیں بنائے گا۔ یہ دنیا کا نظام چلانا ہے تو کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، اور یہ عقلوں پر بھی اس کا دار و مدار نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ عقل مند ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو کیا روزیاں بہت کما لیں گے، لکھ پتی کروڑ پتی ہو جائیں گے۔ نہیں، اللہ رب العالمین ایک جاہل کو بھی کروڑ پتی لکھ پتی ارب پتی بنا دیتا ہے، کچھ نہیں جانتا ہے۔ اور ایک بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، دیکھیں وہ اس کی نوکری کر رہا ہے، دنیا میں تو دیکھ رہے ہیں ہم نا، وہ نوکری کر رہا ہے، اس کی انگوٹھا ٹیک کی، کچھ نہیں جانتا ہے وہ، تو یہ روزی کا مالک اللہ ہے۔ آپ کوشش کیجئے، کوشش کرنا ضروری ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کا حکم نہیں ہے۔ روزی تلاش کرو، اللہ بھوکا نہیں رکھے گا، اللہ ضرور دے گا، اس نے پیدا کیا ہے تو روزی کا مالک وہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، حرام کاموں میں ہاتھ نہ لگاؤ، دنیا میں بھی انجام خراب ہوگا اور آخرت میں انجام خراب ہوگا پکا ہے۔ اللہ دکھائے گا، ہماری اولاد نافرمان ہوگی، جہنم میں ہم جائیں گے نا، ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوں گی وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارا انجام آخرت میں تو ہے ہی خراب، لیکن دنیا میں خراب ہوگا، ہمارے بچے خراب نکلیں گے۔ اس لیے حلال کھاؤ اور حلال ہی کھلاؤ اپنی اولادوں کو، ان گندے کاموں میں حصے دار نہ بنو، ان گندے کاموں میں پیسہ نہ لگاؤ، محنت کرو، راستہ کھلا ہوا ہے، تقدیر میں ہوگا تو اللہ رب العالمین آپ کو نوازے گا، اور تقدیر میں نہیں ہوگا تو کتنا ہی سر پٹک لو، کتنا ہی کچھ کر لو، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اور دیکھا بھی جاتا ہے، کہنے والے کہتے ہیں نا کہ بھائی اتنی محنت کرتا ہوں، بھاگ دوڑ کرتا ہوں، مولانا برکت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ارے برکت نہیں ہوتی ہے بھائی، اللہ کی مرضی ہے۔ اور یہ بھی دیکھو نا کہ اللہ کے فرما بردار ہو کیا، گھر میں سارے لوگ ہیں کیا، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں کیا؟ میرے بھائیوں، اپنا محاسبہ کیا جائے، گھر والوں کو دیکھا جائے تو آج ہم 24 گھنٹے میں سے دیکھ لو صرف یہی 5 وقت کی نماز کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، ہم اسی میں نہیں آ پاتے ہیں۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے، آج جتنی آسانیاں ہیں ہم سے یہی نہیں ہو پاتا ہے۔ اور اس کے بعد والی چیزیں تو بعد کی ہیں کہ باریکی سے آدمی سب کو دیکھے، اپنا محاسبہ کرے، وہ بعد کی چیزیں ہیں، لیکن یہ موٹی موٹی چیزیں ہم سے نہیں ہو پاتی ہیں۔ اور پھر شکوہ کرو، پھر ساری خامیاں ہمارے اندر ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ سب حرام کام کرنے لگ جائیں۔ اور یہ دیکھا جا رہا ہے، جو لڑکا یا جو لوگ جیسے حرام کام میں لگے نا، حرام کمائی میں لگے تو گئے کام سے۔ اب وہ دین سے بھی دور، دن رات وہی ستا رہا ہے ان کو، کیسے پیسہ کما لیں، کیسے آگے نکل جائیں، کیسے ہماری لاٹری کھل جائے، کیسے ہمارا انعام نکل آئے، کیسے ہم لکھ پتی کروڑ پتی بن جائیں۔ تو میرے بھائیوں، حرام چیزوں سے بچو، حلال کھاؤ۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرتبہ آپ نے کہا، انہوں نے کہا اللہ رسول دعا کر دیجیے کہ اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کیا؟ جو دعا کروں اللہ قبول کر لے۔ تو آپ نے کہا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، کہ سعد اپنا لقمہ نا، اپنا کھانا حلال کا کر لو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ دیکھیے بھائی، پیسہ ہی ہے مین، کھانا حلال کا کرو، پیسے ہی سے کھائیں گے ہم، کھانا حلال کا کر لو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں کتابوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کتابیں پڑھیے، اسلاف کے واقعات پڑھیے کہ صحابہ کرام اور اسلاف نے کتنا دھیان رکھا ہے اور اللہ رب العالمین ان کو کیسے نوازا ہے، صرف اسی بنا پر، حلال روزی کمانے کی بنا پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حرام سے بچائے اور حلال کھانے کی، حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو حلال غذا سے پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واہم واکبر۔